اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان افتخار احمد ولی پریس کلب رجسٹر کر کے اسکرین سے براہ راست اپنے ساتھی رپورٹر جان ندیم آزاد کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میں، اور آپ سب کو میں آج کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ سجائی گئی ہے، اور آج 12واں روزہ ہے اور ہماری 12ویں ہی رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. انتہائی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ سجائی گئی یہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے جو دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کریں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کا جو ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں. پروگرام کو خوبصورت آغاز دینے کے لیے میں پہلے شکریہ ادا کروں گا جناب حافظ و قاری عثمانی صاحب کا، کہ جن کی مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد مکی کاہوٹہ سے طالب علم جو یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں اور وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعت شریف بھی پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب علامہ ادریس ہاشمی صاحب کا، جو کہ خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد کاہوٹہ. ان کے مدرسہ سے بھی بچے جو ہیں یہاں پر تلاوت اور نعت تشریف لاتے رہتے ہیں. میں دونوں ہی احباب کا دل سے ممنون اور مشکور ہوں. آج کا خوبصورت پروگرام تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ عمر نعیم کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے پروگرام کے خوبصورت آغاز دیا جناب حافظ عمر نعیم صاحب نے. ماشاءاللہ ننھے منھے سے بچے ہیں جو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں یہاں پہ تشریف لے کر آتے ہیں. میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو اب تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے جناب مولانا محمد زیقم حسین صاحب، جو کہ جن کا تعلق مدرسہ تعلیم القرآن جامع مسجد مکی سے ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان تمام احباب کو یہاں پر لانا اور اچھے طریقے سے تلاوت سکھانا اور تمام لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کرنا یہ ایک اچھے استاد کا اور بہترین اساتذہ کرام کا ایک طرہ امتیاز ہے. میں گفتگو کو مزید آگے لے کر چلوں گا اور پروگرام میں نعت شریف جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مبشر خان یوسف زئی کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیے. نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل نبی آپ جس دن غار ہرا میں کوئی ذات رابی نہ پہنچا سکا میں نبی آپ جس دم طور ہرا میں کوئی ذات رابی نہ پہنچا سکا میں مگر سچے ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نبو بکر سامنے رفیق سفر ہوں نہ عثمان حیدر ہوں نام عمر ہوں نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ نہ مثل یسار اور یاسر نہ یالا میں ان سب کے قدموں کے ذروں کے ذرہ مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور آج کے اس پروگرام کے مقرر جناب علامہ ہاشم ظہور اوان محترم جامعہ جمال العلوم تحصیل کاہوٹہ سے تشریف لا چکے ہیں. میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو وہ بھی میں ساتھ لے کر چلوں گا. اور فیڈ بیک میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے صابری محمد عمر صابری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا السلام اب تک پہنچا. میں زیغم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس بچے کو یہیں پہ ہی بٹھا دیں, تو انہیں آپ لے کر جائیں گے دونوں کو لے اس کو انہیں رہنے دیں, آپ ادھر جائیں. بہت شکریہ جی. ٹھیک, آپ لوگ کے فیڈ بیک میں عمر صابری صاحب نے کہا کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور تمام احباب جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پروگرام کو شیئر بھی کریں. ابھی تک آپ لوگوں نے جنہوں نے پروگرام دیکھا ہے اور شیئر کر رہے ہیں, میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے دیتا ہوں. ان میں ہمارے بڑے اچھے دوست جناب احسن جنجوہ صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر جی. وقاص بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پروگرام بہت اچھا ہے. محمد فیضان صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ سر جی, آپ نے پروگرام کو لائک کیا. محمد طیب خان نے پروگرام کو دیکھا اور کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے. یاسر محمود عثمان کیانی اور اس کے ساتھ ساتھ سردار صہیب حسن صاحب بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہ پروگرام بہت اچھا ہے. یہ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگوں کی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ساتھ ہماری تمام تر کوششوں کے ساتھ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم
اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور علماء کرام کی رہنمائی میں اگر عوام کو یا مسلمان کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل جو ہے وہ کیا جا سکے اور دین کے بارے میں بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکے۔ آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نیو مدینہ فرنیچر ہاؤس، برانڈ فرنیچر، پروپرائٹر ایم زرین، کانٹیکٹ نمبر 0315 514 3496 0300 514 3496، اور ان کی لوکیشن آپ جہاں پر جا کر خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر خرید سکتے ہیں اس کے لیے ہے سر جی برانچ نمبر 2 مٹور روڈ مین بازار بالمقابل مواڑہ سزوکی اسٹینڈ فضل ربی پلازا تحصیل کوٹا۔ تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، بذات خود یہاں پر جا بھی سکتے ہیں۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں، آج کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نیو مدینہ فرنیچر ہاؤس، برانڈ فرنیچر، پروپرائٹر ایم زرین، کانٹیکٹ نمبر 0315514346، اس کے علاوہ 0300514346۔ تو آپ وہاں سے معیاری اور دیدہ زیب فرنیچر جو ہے وہ وہاں پر خرید بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ان کی لوکیشن بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت آپ ان کا فرنیچر کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ برانچ نمبر 2 مٹور روڈ مین بازار بالمقابل مواڑہ سزوکی اسٹینڈ فضل ربی پلازا تحصیل کوٹا۔ بہت شکریہ تمام احباب کا جو پروگرام کو شیئر کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہی کہیں گے پروگرام کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو فالو کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس حوالے سے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ہے وہ موضوع اسپیسیفک کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ چند سوالات ہیں جو میں وقتاً فوقتاً جناب علامہ ہاشم ظہور آوان صاحب سے کرتا رہوں گا۔ ابھی ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور وہ اپنے خوبصورت انداز سے آج کی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میں سب سے پہلے پریس کلب کوٹا کی ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً میرے انتہائی مشفق و مہربان بھائی محمد افتخار حوری صاحب، ایک بڑی طویل مدت کے بعد آج ہم اس طرح اکٹھے بیٹھے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ان کی ان مسلکی اور مذہبی کاوشوں اور جذبوں کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میں ان کے جذبوں کو سراہتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی ان تمناؤں کو، جذبوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارے بھائی ندیم آزاد صاحب بھی میرے سامنے موجود ہیں، اور وہ اپنی بہترین خدمات جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو غوری صاحب نے حکم دیا تھا، پھر انکار کی کوئی گنجائش بچتی نہیں، کیونکہ یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں۔ القاموس المحیط ایک غوری صاحب کتاب ہے لغت کی، ڈکشنری کی، اس میں جو ہے وہ روزے کی تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ الصوم فی اللغۃ الامساک، کہ روزہ لغت میں ٹھہر جانے یا رک جانے کا نام ہے۔ اب اس کی ایک تعریف یہ بنتی ہے کہ صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، اشیاء خود دو نوش جتنی بھی ہیں ان کے کھانے پینے سے رک جانا، جمع کرنے سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، باز رہنا، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کی ایک اصطلاحی تعریف بھی ہمیں لغت کی کتابوں میں نظر آتی ہے۔ احادیث کی روایات کی روح سے ہم اگر دیکھیں، وہ یہ ہے کہ لغت میں تو روزہ رک جانے اور ٹھہر جانے کا نام ہے، تو کیا صرف کھانے پینے سے رک جانا یا ٹھہر جانا یا اپنے آپ کو باز رکھنا صرف اس چیز کا نام روزہ ہے؟ نہیں، احادیث اور روایات کی روح سے
روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنا، ہر اس چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا جس سے رکنے اور باز رہنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا، عمومی طور پر ہم حالت روزہ میں جو حلال کردہ اللہ کی اشیاء ہیں ہم ان سے تو رک جاتے ہیں، ان سے باز رہتے ہیں۔ دیکھیں اب پانی، ایک مطہر پانی، پاک پانی، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسان کے لیے پینا حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر انسان کہتا ہے کہ میں پانی نہیں پیتا۔ بھئی کیوں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک ہم نے پانی نہیں پینا۔ اب دیکھیں پانی ایک حلال چیز ہے، مطہر ہے، انسان کے اوپر پینا وہ اللہ نے جائز اور حلال قرار دے دی۔ اسی طرح آپ کھانے کو دیکھیں، دیگر ثمرات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان ان سے تو باز رہتا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر حلال کردہ اشیاء ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہیں، ہم ان سے باز رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے، بشمول میرے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہوں اور اس میں شامل کرتا ہوں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا فکر کریں اور اس میں سوچیں تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، سال کے پورا جو پراسس دورانیہ پیریڈ بنتا ہے، 365 دن ہے سال کے، ہر ایک دن اور ان دنوں اور راتوں میں اللہ پاک نے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کرا دی۔ روزے میں بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر حرام ہے، غیر رمضان میں بھی، رمضان میں بھی، ان میں سے چند چیتا چیزیں آپ کی گوش گزار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کی بے مثل و بے مثال کتاب، لا ریب کتاب، قرآن المجید، فرقان الحمید کو پڑھتے ہیں تو باقی جتنی بھی گناہ ہیں ان کی حدود و قیود اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں جو ہے وہ ذکر کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان چوری کرتا ہے، اس کی حد قرآن میں اللہ نے بیان کی ہوئی ہے، انسان زانی ہے کوئی، اس کی حد بیان کی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ حاضر قیاس کوئی شرابی ہے، اس کی حد اللہ نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہے۔ لیکن جتنے بھی جملہ گناہ ہیں جو ہمارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیے ہوئے ہیں، ان سارے گناہوں میں سے کسی گناہ کرنے والے کو جو گناہوں کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اللہ نے کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجی سوائے جھوٹے کے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، فرمایا کہ جھوٹوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ اب دیکھیں جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وعید نص قرآنی میں لعنت کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہمارے اوپر بولنا جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسا ہمارا روزہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، حلال چیزوں سے تو ہم رک جاتے ہیں، لیکن جو حرام چیزیں ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں روزہ رکھ کے غیبت انسان کر رہا ہوتا ہے، بہتان تراشی سے شریعت نے، اسلام نے منع کیا ہے، ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا غیبت ہے، اللہ حاضر قیاس بے شمار۔ یہ تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بے شمار ایسی مثالیں ہیں احادیث میں، قرآن میں، کہ جن کے متعلق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمانی جذبوں کے ساتھ اور پھر اس نے اپنا احتساب کیا، اس نے اپنا محاسبہ کیا، اس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اس نے اپنے دل کو پاک کیا، اپنے دماغ کو پاک اور صاف رکھا، حضور نے ارشاد فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔
اچھا، میں یہاں پہ تو میرے پاس ایک دو سوالات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ روزے کا مقصد جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو ایک سوال میرا یہ ہے، ایک میرا ذاتی سوال ہے، اس سے پہلے میں اس سوال کی طرف چلتا ہوں کہ سحری کی برکات و شرعی احکامات کیا ہیں، ہم اسے شامل کریں گے۔ جو میرا ذاتی طور پہ سوال ہے، ابھی آپ کی گفتگو سن کے عموماً مجھے گفتگو سنتے ہوئے سوال جو ہے نا وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں مائنڈ میں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بذات خود روزہ رکھنا جو ہے، روزہ رکھ کر اور پورا دن بھوکا پیاسا رہنا، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسے لوگ جو کہ اللہ کی بارگاہ، جو کہ جیسے نمازی پریزی اور جو بڑے ہمارے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں اللہ کی، یعنی کہ برکتیں رحمتیں ہم سمیٹتے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سارا مہینہ عبادت میں گزارا ہی نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل بات بن جاتی ہے۔ ان میں سے کئی لوگ تو ہیں وہ رکھتے بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کام ہم سے ہوگا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کیا ٹپس دیتے ہیں کہ ایسے لوگ جو عبادت گزار ہیں ہی نہیں، اور رمضان میں ان کو سب لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ہیں، اور وہ شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نہ رکھیں، اور رکھ لیں تو پھر وہ پھنس جائیں، تو ایسی حالت میں وہ کیا کریں؟ جی غوری صاحب، آپ نے بہت اچھا ہے اور ایک اہم سوال کیا ہے۔ اس کے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے دور میں ایک عورت جو ہے وہ بالکل قریب المرگ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ اس کا پیش کیا گیا، یا سیدی یا رسول اللہ، وہ فلاں قبیلے کی عورت ہے اور اس کا یہ نام ہے اور وہ حالت روزہ میں ہے، اور بالکل اسے روزہ اتنا تنگ کر رہا ہے، اسے روزہ اتنا لگا ہوا ہے، اور بالکل وہ قریب المرگ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہ غیب دان نبی تھے، غیب کو جانتے تھے، غیب کی بشارات دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے سامنے ایک خالی پیالہ رکھو اور پھر اسے بولو کہ اس میں کیا ہے۔ جب وہ پیالہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے رکھا گیا، تو اس عورت نے جب کیا کی تو اس کے منہ سے خلق سے جو ہے وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے جو ہیں وہ اس پیالے میں جا کر گرے، تو سارے جو ہم نوا تھے دیکھ کے حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ ماجرا پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت پنہا تھی، تو حضور علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا و مولا نے، ہمارے ملجا ماوا نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے روزہ رکھ کر جو ہے وہ فلاں فلاں عورتوں کی جو ہے اس نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے اس کی وہ طبیعت خراب ہو رہی تھی اور یہ قریب المرگ ہو رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، میری نظر سے گزری ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان کرتے غوری صاحب، پھر جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے پایہ درجے کے امام صاحب تھے، جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ہم احناف جو ہیں وہ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، بلکہ آدھی سے زیادہ امت جو ہے وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتی ہے۔ تو یہ امام اعظم کی طرح بہت بڑے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام صاحب تھے، ان کی اپنی ایک فقہ تھی، انہوں نے لکھی تھی، مرتب کی تھی، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کو اتنی جو ہے وہ مقبولیت نہیں مل سکی جتنی مقبولیت جو ہے وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کو ملی۔ تو آپ جب پردہ فرما گئے تو روح ان کی کف سے انسی سے پرواز ہوگی، تو کسی نے خواب میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، ان کے ایک شاگرد نے خواب میں اس نے دیکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، تو لیکن ان کی پیشانی کے دائیں طرف جو ہے وہ ایک بدنما قسم کا سیاہ داغ ہے، اور وہ اس پوری خوبصورتی میں وہ عیب جو ہے وہ بڑا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، حضور والا آپ اتنے بڑے امام صاحب ہیں اور اتنا چہرہ آپ کا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، لیکن یہ پیشانی کے دائیں طرف جو ہے یہ سیاہ آپ کا داغ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خواب دیکھنے والے کو خواب میں فرمایا کہ اللہ پاک نے
میری جو جتنی بھی عبادات تھیں ان کو دیکھ کر اللہ پاک نے میرے اوپر کرم نوازی کی، مجھے جنت کا مزہ جاں فضا سنا دیا۔ اور یہ جو میرا چہرہ تم نورانی دیکھ رہے ہو، یہ وہ سارے نیک اعمال کی ثمرات ہیں اللہ نے جو میرے اوپر کرم نوازی کی۔ تو حضور والا یہ سیاہ جو ڈبہ ہے اس کی کیا کہنے لگے کہ میں نے ایک دن حالت روزہ میں ایک غیر محرم کے چہرے کو دیکھا تھا۔ روزہ رکھ کے میری نگاہیں اٹھی، غیر محرم عورت کے چہرے پر پڑی۔ اللہ نے ہر گناہ، ہر میری کوتاہی، ہر غفلت تو معاف کر دی، لیکن جو روزہ رکھ کے میں نے گناہ کیا وہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ وہی اللہ نے سزا کے طور پر میری پیشانی پہ یہ بدنما داغ جو ہے سیاہ کلر کا، یہ رقم کر دیا ہے کہ تم جب بھی دیکھو گے یا جب کوئی تمہیں دیکھے گا پوچھے گا تو تم بتا سکو۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی نا کہ صبح صادق سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک ہم نے بس بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ امام الانبیاء لا تحیت و ثنا ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر روزے کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کی حدود و قیود ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، وہ روزے سے خالی ہے۔ جو دوسرا سوال تھا میں آپ سے اس کا ہم جواب لیں گے کہ مختصر ذرا بتا دیجیے کہ سحری کی برکات و شرعی احکامات کیا ہیں؟ دیکھیے غوری صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ میں اس سے پہلے اس کا ایک آپ کو انسانی تاریخی پس منظر بھی بتا دیتا ہوں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی ایک رواج تھا، ان کی ادیان باطلہ میں سے جی یہ تھا کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی، لیکن وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ سحری کا جو فیضان اور حکم جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب مکرم کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اس سے پہلے بھی دیکھیے جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین من قبلکم، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن پہلی امتوں میں یہ تھا غوری صاحب کہ افطاری کی ان نے، افطاری سے لے کر جو ہے وہ عشاء تک وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور معاملات بھی سارے کرتے تھے، لیکن سحری وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ اب سحری کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، آج کل عموماً ایک ٹرینڈ بن گیا ہے بڑے شہروں میں، آپ دیکھیں راولپنڈی میں میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے، لاہور، کراچی اور اس طرح کے بڑے شہروں میں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ لوگ سحری نہیں کرتے، رات پچھلے پیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر 1، 1، 2 کا ٹائم ہوا کھا لیا پیٹ بھر کے اور پھر سو لیا۔ ٹھیک ہے، دن کو جب بھی آنکھ کھلی 10 بجے 11 بجے، نہ فجر کا پتہ، نہ تہجد کا پتہ، نہ وہ سحر خیزیاں، نہ وہ سحر کی برکات، وہ دسترخوان میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر دن کو اٹھ کے کہتے ہیں جی ہم تو روزے کی حالت میں، ہم نے تو رات کو کھا لیا تھا۔ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم امت خیر الانام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں طریقے وہی رائج ہونے چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کے کردار اور ان کے افعال سے ہمیں نظر آتے تھے۔ سحری کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کے دسترخوان کے اوپر جب انسان اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کے ملائکہ اس کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو سمندر میں جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ سبحان پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے ملائکہ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں کن لوگوں پر، کہ جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں رمضان میں اور سحری کرتے ہیں۔ تو
تو یہ بے شمار اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، نبی پاک کے فرامین ہیں کہ جو انسان سحری کو چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہی۔ اچھا پھر غوری صاحب دیکھیں سحری میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اٹھتا ہے اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے وہ گویا کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر ایک ندا دینے والا، منادی کرنے والا ندا دے گا کہ کھڑے ہو جائے، کہاں ہیں وہ جو سحر کے وقت بیدار ہوا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ تو حضور کی امت میں سے بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنا المیہ ہے۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام و رسول اعظام یکے بعد دیگرے جو ہے وہ مبعوث ہوتے رہے، ان کا ایک یہ طرز تھا، ان کا ایک یہ طریقہ تھا کہ وہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے۔ تہجد کے متعلق بے شمار روایات ہیں، سیاستہ کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ملائے اعلیٰ حریم ناز عرش متمکن کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ جلوہ فگن ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس وقت جو ہے اللہ پاک سے انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو سحری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ملائکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پھر یہ انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کا طرز ہے، اور پھر اللہ کے ملائکہ اور اللہ خود بھی ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ اور پھر سحری کے ساتھ بندہ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ تہجد بھی یقینی طور پر جو ہے وہ میں بتا رہا تھا آخری بات کہ تھوڑے سے لوگ حضور کی امت سے کھڑے ہوں گے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ندا دینے والا ندا دے گا یہ محمد مصطفیٰ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک انہیں صلہ کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ جو صبح تہجد کے وقت بیدار ہو کے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے، اب میں ان سے حساب لوں، مجھے آر محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا امت خیر الانام میں سے، امت محمدیہ میں سے جو لوگ تہجد کا پابندی سے اہتمام کیا کرتے تھے میں انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ آج کے ہمارے سوالوں کے بھی جواب دے رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں جن لوگوں نے جوائن کیا میں ان کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ کیمرہ مین سے گزارش ہے ذرا سامنے آ جائیں۔ جی بہت شکریہ جناب ندیم آزاد صاحب۔ محمد افریز نقشبندی ماشاء اللہ خود بھی خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ نے میسیج کیا جی قبلہ محترم حافظ ہاشم ظہور صاحب کو بہت بہت سلام جی۔ وعلیکم السلام، آپ کا سلام ہم تک پہنچا۔ افتخار غوری صاحب کو بھی بہت بہت سلام، وعلیکم السلام۔ کیا جی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور آمین بے شک بہت خوب۔ اس کے ساتھ ایک سوال ہے، سوال ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا سحری کے حوالے سے، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے۔ عمر صابری صاحب نے جو ہے وہ سوال یہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جو لوگ اس وقت پروگرام کو پسند کریں گے، یاسر محمود ہے پروگرام کو لائک کیا، کہہ رہے پروگرام بہت اچھا ہے جی۔ مرتضیٰ ہاشمی صاحب نے پروگرام کو جوائن کیا ہے، کہہ رہے پروگرام بہت اچھا ہے۔ راجہ قمر صاحب ہیں، عثمان کیانی صاحب ہیں، سردار صہیب حسن اور مبشر حمید صاحب جی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ جس طرح پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک مجھے جو لائک ملے ہیں وہ 12 ہیں، اور ابھی میرے پاس جو شیئر ہیں وہ صرف 3 ہیں۔ تو اگر آپ جتنے لائک ہیں اتنے شیئر بھی ہوں گے تو پروگرام جو ہے وہ ہم اپنی محبتیں جو ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی ہم جو ہے چند سوالات رہ گئے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم کریں گے۔ لیکن اس سے قبل یہاں پر موجود ہیں جناب مبشر خان یوسف زئی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک اور خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں، پھر ہم دعا کے لیے جناب حافظ صاحب کی جانب چلیں گے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔
محبت چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت نب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو وہ پہلے بھی میں بتا چکا اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ یہ محبت و بھرا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکے اور اس پہ بلا شبہ آپ لوگوں کا کردار جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے بہترین ہوگا۔ دعا کی جانب چلیں گے اور آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جناب نیو مدینہ فرنیچر ہاؤس برانڈ فرنیچر پروپرائٹر ایم زرین 0315514346 0300514346 اور آپ ان کی شاپ پہ جا سکتے ہیں۔ ان کا جو لوکیشن ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، برانچ 2 مٹور روڈ مین بازار بالمقابل مواڑہ سوزوکی اسٹینڈ فضل ربی پلازا تحصیل کہوٹہ۔ تو آپ جی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور بذات خود بھی جا کر خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر جو ہے وہ بنوا بھی سکتے ہیں اور بنا بنایا جو ہے وہ وہاں سے خرید بھی فرما سکتے ہیں۔ دعا کی جانب چلیں گے۔ دعا کے لیے ہمارے تمام مرحومین پریس کلب کہوٹہ جناب ہمارے سابقہ صدر جناب راجہ گلشن ضمیر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ محمد ایوب صوفی جو کہ ہمارے سابقہ سرپرست اعلیٰ تھے مرحوم، ان کے لیے، اور محمد افضال شمسی ہمارے بہت ہی اچھے دوست، ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست پریس کلب کہوٹہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس وقت پردیس میں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا جناب راجہ فیضان جنجوا صاحب، جیسا کہ ساری ٹرانسمیشن میں وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ابھی وہ UAE میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اصغر حسین کیانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، سہیل اصغر کیانی ہیں، احتشام کیانی ہیں، دانش کیانی ہیں، وہ بھی پردیس میں اپنی جو ہیں وہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ اپنی جتنی بھی ذمہ داری ہیں وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لیے، ان کے رزق اور کاروبار کے لیے برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب اصغر حسین کیانی صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری پریس کلب کہوٹہ، وہ بھی علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں۔ آمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرحی السلام، حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم آئینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضى لی، اللہم فشفه لی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، اللہم ثبتنا علی صراط الرحمن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا
ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا في جنة بالقرآن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لي خمسة أطفي بها هذا الوباء الفاطمة المصطفى والمرتضى وابن فاطمہ خدایا بخت بنی فاطمہ کے بول امام خاتمہ اگر دعوت امرنی پر کمن مستضا مان آل رسول لا 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 واقع کے لیے جتنے بھی مرمین ہیں جن نے صوفی محمد ایوب راجہ گلشن ضمیر محمد غالشی صاحب یا رب کریم ان سب کامل بخشش فرما ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما تمام مرحومین کو نبی کریم علیہ السلام فاتحہ و فاتحہ سے فرما حال میں میری کیا کا یا رب کریم اس کی کامل بخشش فرما مرحوم درجات میں بلندیاں عطا فرما قبر و روزہ دیا بنا سید سائل العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کی چادر تلقی کا سایہ نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام پہ پہچان اور شفاعت عظمیٰ سے برابر فرما بیمار جتنے بھی ہیں یا رب کریم خصوصاً اسیانی صاحب ہیں انہیں بھی شفائی کی عطا فرما فیضان جنجوہ صاحب یہ دعا کا آگے یا رب کریم انہیں بھی صحت عطا فرما ایمان کے ساتھ سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادات جو ہمارے سیام میں خالصتاً تیری رضا اور دینی جذبوں سے یا رب کریم خالی ہیں یہ تیرے کرم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہم سب کو زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرما غوری صاحب یہ جو سکتا کر رہے ہیں یا رب کریم ان کے بھی یہ عمل ان کے لیے تو آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا ہم سب کو زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی عطا فرما وقت نظام خاتمہ خیر خاتمہ ایمان مانا یا رب کریم پاکستانی عوام پاکستانی افواج پاکستان کی سرحدوں کو استحکام عطا فرما اس ملک پاکستان بول بالا فرما یا رب کریم ایران اس وقت بڑی مصیبت سے اذیت سے چار ہے اس کی حفاظت فرما صلی اللہ علی حبیب بنی ارشد الذین فرشی قاسم برحمتک یا جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام آپ تک آج کا ہم نے پہنچایا اور ہم سب کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا آپ کا کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ وہ ہم سے براہ راست یہاں پر شیئر کر سکیں اور اس کا حل جو ہے وہ بھی آپ حاصل کر سکیں کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس علماء کرام کی ایک بہترین جو ہے رہنما یہاں پر موجود ہیں جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں اپنے سوالات کو کرنے میں اور پروگرام کو شیئر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سلیمان اقبال شیخ حمزہ صاحب نے جوائن کیا پروگرام کو دیکھنے کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک پروگرام کو شیئر نہیں کیا ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو شیئر کریں۔ اپنے ساتھی رپورٹر جناب محمد ندیم آزاد صاحب کے ہمراہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔